وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا۔ آج سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 105 سے بیان ہے، اور ہم نے قرآن کو صرف حق کے ساتھ نازل کیا، اور وہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، اور ہم نے آپ کو صرف بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آگے فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ اور قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے حسب موقع نازل کیا ہے، تاکہ آپ اسے لوگوں پر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے اس کو بتدریج نازل کیا ہے۔ آگے آیت نمبر 107 میں فرمایا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا۔ آیت نمبر 107، آپ کہیے کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، بے شک جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے، ان پر جب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 108 میں فرمایا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، اور وہ کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا کیا ہوا ہے۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور وہ ٹھوڑیوں کے بل گرتے ہوئے روتے ہیں، اور قرآن ان کے خشوع اور خضوع کو اور بڑھا دیتا ہے۔ تو آج سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 105 سے 109 تک کا بیان ہے جن سے۔ اب پہلے بات ہوئی حق کی، کہ جو فرمایا گیا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور ہم نے قرآن کو صرف حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اور ہم نے قرآن کو صرف حق کے ساتھ نازل کیا، اور وہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو صرف بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اچھا، اس سے پچھلی آیات میں اگر آپ کو یاد ہو، جن کا پہلے ذکر گزر چکا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر تمام انسان اور جن مل کر بھی قرآن کے مقابلے میں کوئی نظیر لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے، اور پہلے ان کو چیلنج دیا گیا کہ قرآن کے مقابلے میں لاؤ، اگر یہ گھڑا ہوا ہے تو پھر تم بھی گھڑ لاؤ قرآن جو ان سے، اور اگر نہیں تو اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ، اگر وہ بھی نہیں تو ایک صورت ہی لے آؤ۔ تو معلوم ہوا کہ جب آج تک اس چیلنج کے سامنے کوئی بندہ نہیں کھڑا ہو سکا اس دنیا کا، معلوم ہوا کہ قرآن معجزہ ہے۔ اب پچھلی آیات میں پھر آپ نے یہ بھی تفصیل سے آپ پڑھ آئے ہیں کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ فرمائشی معجزات جو طلب کرتے تھے کہ مکہ مکرمہ کے پہاڑ ہٹا دیے جائیں، اگر آپ نبی ہیں راتوں رات یہ میدان بن جائے، اگر آپ نبی ہیں تو یہاں پر آسمان تک سیڑھی لگ جائے، راتوں رات دریا شروع ہو جائیں، سونے کے محلات بن جائیں،
فرشتے آپ کے سامنے حاضر ہو جائیں، بلکہ خود خدا کو بھی آپ ہمارے سامنے حاضر کریں، تو ہم تو پھر تب جا کر ہم سوچیں گے کہ ایمان لائیں یا نہ لائیں۔ مگر بعض ایسے بھی تھے جو اس وقت بھی مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے نہیں ہم تو پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ تو جب ثابت ہو گیا کہ قرآن معجزہ ہے، تو پھر فرمائشی معجزات کی کوئی بات وہاں پر رہ ہی نہیں جاتی جو ان سی ہے۔ فرمائشی معجزات کو دکھانے کی پھر ضرورت باقی نہیں رہتی۔ آگے اب یہاں یہ فرمایا اس آیت کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ ہم نے قرآن کو صرف حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اور وہ حق کے ساتھ ہی نازل ہوا ہے۔ قرآن جو ان سے حق کے ساتھ نازل کیا اور حق کے ساتھ نازل ہوا۔ حق وہ چیز ہے جو نہ تو دور ہونے والا ہو اور نہ کم ہونے والا ہو۔ حق وہ چیز ہے، حق اس چیز کو کہتے ہیں جو ثابت ہو، جو زائل نہ ہو سکے، کیونکہ جو چیز باطل ہو وہ دور بھی ہو جاتی ہے اور کم بھی ہو جاتی ہے، غائب بھی ہو جاتی ہے۔ تو قرآن کریم اصل میں آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کے اندر اللہ کی توحید اور اس کی صفات کا بیان ہے، پھر قرآن کے اندر ملائکہ کا بیان ہے، پھر قرآن کے اندر انبیاء کی نبوت کے اوپر دلائل بیان ہوئے ہیں۔ قرآن کے اندر حشر کا بیان ہے، نشر کا بیان ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جن میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جو کہ نہ تو دور ہوگی، نہ کم ہوگی، نہ ضائع ہوگی۔ اچھا، پھر اس میں اسلامی شریعت کا بیان ہے، اور اس کے اندر قرآن کے اندر جو احکامات ہیں وہ ناقابل تنسیخ ہیں۔ پھر یہ کتاب لافانی ہے، اور اس کتاب کی حفاظت کا ضامن خود اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ اچھا، پھر اس کتاب میں نہ تو کمی ہو سکتی ہے، نہ زیادتی ہو سکتی ہے، نہ اس میں تحریف ہو سکتی ہے، اور نہ اس میں تنسیخ ہو سکتی ہے۔ یہ ایسا معجزہ ہے کہ نہ اس میں کوئی تحریف ہو سکتی ہے، نہ اس میں کوئی تنسیخ ہو سکتی ہے، نہ اس قرآن میں کوئی کمی ہو سکتی ہے، نہ اس میں کوئی زیادتی ہو سکتی۔ ایک لفظ تو دور، ایک زیر یا زبر بھی اس میں نہ کوئی زیادہ کر سکتا ہے، نہ کوئی کم کر سکتا ہے جو ان سے۔ اور پھر اس کے مقابلے میں کوئی بندہ، جیسے کہ میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا کہ پورا قرآن تو ایک طرف جب کافر کہتے تھے کہ یہ تو اپنے پاس سے گھڑا ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تان کرتے تھے، کافر جون سے تانے دیتے تھے، تو ان کو کھلا چیلنج دیا گیا اگر یہ گھڑا ہے تو پھر تم بھی گھڑ لاؤ۔ مگر وہ اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکے، تو حکم کیا ہوا 10 صورتیں لے آؤ۔ چلو 10 بھی نہ لا سکے، اچھا 1 صورت لے آؤ۔ 1 بھی نہ لا سکے تو انہیں کیا کہا گیا، ایک بات ہی لے آؤ جو قرآن میں لکھی ہو، ایک آیت ہی لے آؤ، تو وہ اس کو بھی نہ لا سکے۔ تو یہ جو چیز فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور ہم نے قرآن کو صرف حق کے ساتھ نازل کی ہے، اور وہ حق کے ساتھ ہی نازل ہوا ہے۔ اچھا، اب یہ جو آیت ہے، اس آیت کا یہ والا جو جملہ ہے، یہ والا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہر بیماری کے لیے عمل مجرب ہے، جیسی مرضی بیماری ہو۔ کہا یہ جاتا ہے کہ مرض کی جس جگہ پر وہ مرض یا بیماری ہے، اس جگہ کے اوپر جو بندہ ہاتھ رکھ کر یہ پڑھ دے تو اللہ کے حکم سے وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے، وہ بیماری دور ہو جاتی ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور تفاسیر کے اندر ان کا ذکر آیا ہے، حضرت محمد بن سماک رحمۃ اللہ علیہ، بیمار بھی۔ اب ان کے جو مریدین تھے، ان کے قریب لوگ جو تھے، وہ ان کا قارورہ لے کر ایک نصرانی طبیب کے پاس علاج کی خاطر گئے
کہ ان کا پیشاب کسی کو دکھاتی ہیں پہلے طبیب، جیسے آج بھی یورین ٹیسٹ ہوتا ہے لیبارٹریز کے اندر، تو وہ پہلے طبیب اور حکیم بھی جو سا اس کو دیکھا کرتے تھے. تو ایک نصرانی عیسائی طبیب کے پاس علاج کی خاطر گئے. اچھا، جب وہ اب قارورہ لے کر جا رہے تھے تو راستے میں نا انہیں ایک بزرگ ملے. اب تفسیروں میں ہے کہ بہت ہی خوبصورت اور بڑا خوش لباس، اور ان کے جسم سے ایک حسین خوشبو آ رہی تھی. ان بزرگوں نے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہو؟ انہوں نے کہا حضرت ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ کا قارورہ دکھانے کے لیے فلاں طبیب کے پاس جا رہی ہیں. وہ بزرگ انہوں نے جب سنا کہ حضرت ابن سماک، حضرت محمد بن سماک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قارورہ لے کر، اور وہ بھی ایک عیسائی حکیم یا طبیب کے پاس جا رہی ہیں، تو وہ جو بزرگ ان کو راستے میں ملے وہ کہنے لگے سبحان اللہ، اللہ کے ولی کے لیے اللہ کے دشمن سے مدد لینے جا رہی ہو؟ وہ نصرانی تھا، عیسائی تھا، اس کے پاس اللہ کے ولی کا قارورہ. ہاں، اللہ کے ولی کے لیے اللہ کے دشمن سے مدد لینے جا رہی ہو؟ اس قارورہ کو پھینک دو اور واپس جاؤ، اور ان سے کہو کہ جس جگہ پر درد ہے وہاں پر اپنا ہاتھ رکھ کر پڑھو وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. اب یہ فرمایا اور وہ بزرگ غائب ہو گئے. اچھا، ان لوگوں نے جا کر حضرت ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا، تو وہ سخت تکلیف میں تھے، تو انہوں نے فوراً اس جگہ کے اوپر ہاتھ رکھا اپنے جسم کے اوپر، اور انہوں نے یہ کلمہ پڑھا. تو اب تفاسیر میں ہے کہ جیسے ہی انہوں نے یہ کلمہ پڑھا، حضرت ابن سماک وہ بالکل ٹھیک ہو گئے. تو وہ حضرت محمد بن سماک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، یعنی تمہیں معلوم ہے کہ وہ کون تھے؟ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، جو حضرت خضر علیہ السلام جو اس کے لیے آئے تھے. بہرحال آگے ارشاد فرمایا کہ آپ سے یہ جو فرمائشی معجزات طلب کرتے ہیں، فرمائشی معجزات، تو بتایا کہ یہ جاہل اور منکرین آپ سے طرح طرح کے معجزات طلب کرتے ہیں. تو اگر ان جاہلوں نے آپ کے دین کو قبول کر لیا تو ٹھیک، ورنہ اگر یہ کفر کے اوپر جمے رہتے ہیں، یہ ویسے ہی کافر ہی رہتے ہیں، تو محبوب آپ کو تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. آپ ان کی وجہ سے پریشان نہ ہوں. اگر یہ ایمان نہیں لاتے، آپ جو ان کو فرما رہے ہیں وہ بات نہیں مانتے، تو کوئی بات نہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے. آپ کو تو ہم نے صرف بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، بس آپ نے اپنا پیغام دے دیا، وہ ٹھیک ہے. آگے فرمایا آیت نمبر 106، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. اور قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے حسب موقع نازل کیا، تاکہ آپ اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے اس کو بتدریج نازل کیا ہے، بتدریج. اچھا، اب اس آیت میں اصل میں ان کا ایک سوال، اس کا جواب ہے کہ چلو مان لیا کہ قرآن مجید معجزہ ہے. اچھا، تو پھر ہمیں یہ بتاؤ نا کہ اگر معجزہ ہے تو قرآن تھوڑا 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 کر کے کیوں نازل ہوا 23 سال کے اندر؟ مکمل ایک ہی مرتبہ پوری کی پوری کتاب کیوں نہیں پیش کر دی گئی جون سی ہے؟ جیسے تورات، جیسے انجیل، پوری کی پوری کتاب پیش کر دی گئی، لو یہ کتاب لے لو جون سی ہے. تو قرآن میں ایسی کہ اگر یہ معجزہ ہے تو یہ تھوڑا 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 23 سال کے عرصے کے اندر جا کر یہ کیوں نازل ہوا جون سے؟ اس کو بھی انجیل اور تورات کی طرح اکٹھا نازل ہو جانا چاہیے تھا. تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کر ہم نے اس لیے نازل کیا ہے تاکہ
لوگوں کو قرآن مجید کا یاد کرنا آسان ہو جائے، کیونکہ اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو صحابہ کرام ساتھ ساتھ قرآن کو یاد بھی کر رہے تھے۔ ہم نے اس کو تھوڑا کر کے اس لیے نازل کیا تاکہ قرآن کا یاد کرنا آسان ہو جائے جون سے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس دوران مختلف قسم کے لوگ مختلف قسم کے سوالات کیا کرتے تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اور ان کے سوالات کی وجہ سے جب وہ سوالات کرتے تھے تو قرآن کی آیات نازل ہوتی تھیں، قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھیں۔ تو اگر مکمل قرآن ایک ہی وقت میں نازل ہو جاتا تو پھر جو 23 سال کے عرصے میں لوگ مختلف سوالات کرتے رہے، ان کو ان کے جوابات اس موقع اور اس وقت کی مناسبت سے نہ ملتے۔ یہ بھی ایک حکمت تھی کہ 23 سال کے اندر تھوڑا کر کے قرآن کو نازل، ایک تو یہ کہ آسانی سے یاد ہو جائے، دوسرا یہ کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا لوگ سوالات کر رہے تھے، اور لوگ سوالات کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، صحابہ کرام کی بارگاہ میں، تو قرآن نازل ہوتا تھا ان کے سوالات کے جواب کے سلسلے میں۔ تو معلوم ہوا کہ اگر ایسا نہ ہوتا اور قرآن ایک ہی سیکنڈ میں اکٹھا ایک کتاب کی صورت میں نازل کر کے ہاتھ میں پکڑا دیا جاتا تو پھر وہ لوگوں کے سوالات اس موقع اس کی مناسبت کے حساب سے جون سی ہیں وہ پورے نہ ہوتے جون سی ہیں۔ اچھا، دوسرا یہ قرآن 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، اور 23 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی رہی۔ 23 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی رہی، اور تمام زمانہ رسالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب سے رابطہ قائم رہا۔ یعنی 23 سال جب قرآن نازل ہوتا رہا، مسلسل 23 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ قائم رہا۔ ایک حکمت اس میں یہ بھی تھی، ایک حکمت تو تھوڑا کر کے نازل کرنے کی یہ تھی کہ آسانی سے یاد ہو جائے، اور دوسری حکمت یہ تھی تھوڑا کر کے نازل کرنے کی جو لوگوں کے سوالات اس زمانے میں اٹھ رہے تھے ان کے ہر سوال کا جواب قرآن میں دے دیا جائے، جو سوال کرے وہاں وہ آیت نازل ہو جائے جون سی ہے۔ اور تیسری حکمت یہ تھی کہ اگر اکٹھا قرآن نازل کر دیا جاتا تو معاملہ کچھ اور ہوتا، تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کا جو نزول ہے وہ اس لیے بھی تھا اس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکاں، مالک زمین و آسماں، روح کن فکاں، آپ کا رابطہ اپنے رب سے مسلسل قائم رہا، اور بار بار وحی نازل ہوتی رہی، اور جبریل علیہ السلام بار بار وحی لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، جبریل علیہ السلام کو بھی حاضری کا شرف حاصل ہوتا رہا، جبریل علیہ السلام کو بھی۔ تو ایک تو حکمت اس میں یہ بھی تھی کہ ایک تو یہ کہ آسانی سے ٹھہر کر آہستہ لوگوں کو یاد ہو جائے، دوسرا جو لوگوں کے سوالات ہیں جیسے سوالات ہو رہے ہیں قرآن نازل ہو رہا ہے ان کے جوابات بھی ہو جائیں جون سے، اور تیسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 23 سال تک اپنے رب سے رابطہ مستقل قائم رہے، اور چوتھا یہ کہ جبریل علیہ السلام کو بھی اب بار بار جو وہ آیات لے کر نازل ہوتے تھے، وہی لے کر آتے تھے، ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوتا رہے۔ اور پھر یہ کہ تورات کا نزول، ایک چیز یہ، اب قرآن تو آہستہ کبھی
کہیں جنگ بدر میں، کہیں جنگ احد میں، کہیں مکہ میں، کہیں مدینہ منورہ میں قرآن نازل ہو رہا ہے 23 سال کے عرصے میں. ہاں اچھا، تورات جو سی ہے وہ تو کوہ طور کے اوپر، اس پہاڑ کے اوپر جو ہے تورات کا نزول ہو گیا. اچھا، قرآن پاک جو ہے اس کا نزول 23 سال کے عرصے میں ہوتا رہا جون سے. تو جو شرف صرف ایک مرتبہ کوہ طور کو حاصل ہوا، وہ شرف کئی مرتبہ مکہ مکرمہ کی گلیوں کو حاصل ہوا، مکہ مکرمہ کے بازاروں کو حاصل ہوا، غار حرا کو حاصل ہوا، غار ثور کو حاصل ہوا، میدان بدر کو حاصل ہوا، میدان احد کو حاصل ہوا، مدینہ طیبہ کی وادیوں کو حاصل ہوا، یہاں تک کہ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بستر مبارک کو بھی حاصل ہوا. تو پہلی کتابیں تو بس ایک جگہ پر نازل ہوئیں، تو وہ شرف ایک، وہ چند لمحات کا اس ایک جگہ کو حاصل ہوا. تو قرآن کو 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کا ایک اس میں حکمت یہ بھی تھی کہ وہ شرف مکہ کی گلی گلی کو، مدینہ طیبہ کی گلی گلی کو، ہر وادی کو، میدان احد کو، میدان خندق کو، میدان بدر کو، اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بستر مبارک کو، غار حرا میں، غار ثور میں سفر، ہر کتنی جگہوں کو، سینکڑوں جگہوں کو اللہ کے کلام اور وحی کے نازل ہونے کا شرف حاصل ہوا. اس لیے بھی قرآن جن سے تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، آہستہ آہستہ کر کے جن سے. آگے جو فرمایا آیت نمبر 107 کے اندر، قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا. بھئی آپ فرمائیے، تم فرماؤ اے حبیب، آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے، اے لوگو تم اس قرآن پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، اور اپنے لیے آخرت کی نعمت اختیار کرو یا جہنم کا عذاب، یہ تمہاری مرضی ہے. لیکن ایک بات ہے، وہ سلیم الفطرت لوگ جو اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے جن کو کسی آسمانی کتاب کا علم دیا گیا تھا، یہود و نصارہ یعنی مومنین اہل کتاب، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، اس جستجو میں تھے کہ آخر الزمان نبیوں کے سردار سے ملاقات ہوگی. وہ حضور کے جیسے ہی حضور نے نبوت کا اعلان کیا، وہ تو فوراً حضور پر ایمان لے آئے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جیسے حضرت زید بن عمر بن نفیل اور حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہ جو ان سے. تو یہ وہ لوگ ہیں، اللہ پاک نے فرمایا یہود اور نصارہ میں سے جو پہلے سے آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے. تو ان کے سامنے جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے سامنے، تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں، تھوڑیوں کے بل. تو جب انسان زیادہ خشوع اور خضوع سے سجدے میں جاتا ہے، اس کی داڑھی بھی مٹی سے مس کرتی ہے، اور انسان داڑھی کی بہت تعظیم کرتا ہے. اور جب وہ اپنی داڑھی بھی اللہ کے سامنے زمین پر رکھ دیتا ہے، تو یہ اس کا اللہ کے سامنے انتہائی بندگی کا اظہار ہے انسان کا جن سے. آگے فرمایا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونے والا ہے. اور وہ روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل گرتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے دلوں کے جھکنے کو اور بڑھا دیتا ہے.
قرآن ایک ایسی چیز ہے جو جب انسان اس کی گہرائی میں جیسے جیسے اترتا چلا جاتا ہے اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف بڑھتا چلا جاتا ہے، احکامات کی بجا آوری بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کی عاجزی بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کی نرم دلی بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کا خشوع اور خضوع انتہا پر پہنچ جاتا ہے جب انسان قرآن کی وادی میں جیسے جیسے نیچے اترتا چلا جاتا ہے۔ اصل جن لوگوں کا پیچھے ذکر ہوا پچھلی آیت میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہود و نصارہ میں سے جو پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار فرما رہے تھے، تو ان کا پھر یہ تو فوراً ایمان لے آئے اور تھوڑیوں کے بل سجدوں کے اندر گر گئے جو ان سے۔ اب آگے انہی مبارک لوگوں کا ان کے قول اور ان کے فعل کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ان سے یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارا رب ہر عیب سے پاک ہے۔ ایک تو وہ یہود و نصارہ تھے نا جو کہ کسی صورت میں ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، اوپر سے مذاق کرتے تھے اور اوپر سے یہودیوں کو اور بعض اوقات یہودی کافروں کو یا عیسائی کافروں کو ایسے ایسے حربے سکھاتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا یہ سوال کرنا، اچھا فلانا سوال کرنا، دیکھنا وہ اس کا جواب دے پاتے ہیں یا نہیں دیتے، اور پھر مذاق کرتے تھے جو پچھلی آیتوں کے اندر گزرا۔ مگر یہ ان یہود و نصارہ کا ذکر ہے جو قلب سلیم، فطرت سلیم، وہ اچھی فطرت رکھتے تھے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کتابوں میں جو اشارے دیے گئے تھے حضور کا انتظار کر رہے تھے، اور جیسے ہی ان کو یہ پیغام ملا کہ حضور تشریف لے آئے، نبی آخر الزماں آ گئے، انہوں نے فوراً اپنا سر جھکا دیا اور کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئے۔ اب انہی لوگوں کے یہاں پر قول کا بھی ذکر ہے اور فعل کا بھی ذکر ہے۔ اللہ پاک فرما رہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، اور ہمارا رب ہر عیب سے پاک ہے، لہٰذا وہ وعدہ خلافی سے بھی پاک ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ وعدہ خلافی بھی کرے، تو بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونے والا ہے جو اس نے پہلی کتابوں میں فرمایا تھا کہ نبی آخر الزماں تاجدار دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ بارک وسلم کو مابعوث فرمائے گا، اور اس نے اپنا یہ وعدہ پورا فرما لیا، اپنے اس محبوب کو ہمارے پاس بھیج دیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا قول بھی بڑا پیارا ہے، جن کا فعل بھی بڑا پیارا ہے۔ یہ جب قرآن سنتے ہیں تو عاجزی اور انکساری اور نرم دلی کے ساتھ تھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے دلوں کی عاجزی، انکساری، نرم دلی، خشوع اور خضوع اور ان کے دلوں کا جھکنا، سروں کو جھکانا، تھوڑیوں کے بل اپنی داڑھی کو زمین پر لگانا، اس کو اور بڑھا دیتا ہے۔ قرآن اس کو اور بڑھا دیتا ہے۔ تو حضرت سعد تو قرآن کریم کی تلاوت جون سی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کے وقت رونا جون سا ہے، یہ مستحب ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک یہ قرآن حزن کے ساتھ اترا ہے، حزن کے ساتھ، اس لیے جب تم اسے پڑھو، جب قرآن کو پڑھو تو رو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب قرآن کو پڑھو تو رو، ابن ماجہ کی حدیث ہے، جب قرآن کو پڑھو تو رو، اور اگر رو نہ سکو تو رونے جیسی شکل ہی بنا دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھو تو رو، اور اگر رو نہ سکو تو رونے جیسی شکل ہی بنا لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ کے خوف سے رویا۔ یعنی جو بندہ جس کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو نکل آئے، یہ تاجدار دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے الفاظ مبارک ہیں، جو اللہ کے خوف سے رو پڑا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ حدیث ہے جو سی ہے۔ اور ایک حدیث میں کہ ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ کے رونے کی وجہ سے آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے دیگچی میں برتن میں سالن ابلنے کی آواز آتی ہے۔ حضور جب نماز پڑھتے تھے یعنی ایسے روتے تھے تو آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی، وہ گڑ گڑاہٹ، جیسے کسی برتن میں یا دیگچی میں سالن کے ابلنے کی آواز آتی ہے یا جیسے چکی کے چلنے کی آواز آتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں جیسے پانی لوہے کو زنگ آلود کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر ان دلوں کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے تو پھر دلوں کو بھی زنگ آپ فرمانے لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے، تو پھر ان کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے دو طریقے حضور نے ارشاد فرمائے اس حدیث میں۔ ایک، موت کو جو بندہ ہر وقت یاد رکھے، جس کو پتا ہو کہ بس وقت کم رہ گیا، جس کو اپنی موت یاد ہو۔ اور دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن کو پڑھنے والا، جو قرآن کو پڑھنے والا ہے، جو موت کو یاد رکھنے والا ہے، حضور نے فرمایا یہ دلوں کو پاک صاف کر دیتا ہے جن سے وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اور وہ تھوڑی کے بل گرتے ہیں۔ تو یہ آیت ان آیتوں میں سے ہے جس کے پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ تلاوت جو ان سے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔